آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ماہی اس پر کیسے شک کر سکتی ہے؟ وہ ماہی کا کزن تھا، اس کا کرائم پارٹنر، ماہی اس کو اچھے سے جانتی تھی۔ تو کیا ولید تمہارا کزن نہیں تھا، تمہارا دوست نہیں تھا؟ اب ماہی خاموشی سے پھپھو کا چہرہ دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تم نے اس پر اسی لیے شک نہیں کیا کہ تمہیں اس پر شک کرنے کے ثبوت ملے، بلکہ اسی لیے کیا کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا، تمہاری اس سے دوستی نہیں تھی۔ ہاں، تو وہ ماہی کو پسند نہیں تھا کیونکہ وہ ہر وقت ماہی کو روکتا ٹوکتا تھا، یہ نہیں کرو، وہ مت کرو، ایسے کرو، ویسے کرو۔ بس اسی لیے تم نے شک کیا اس پر، تمہیں لگا کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا انسان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے غلطی کی تھی نا پھپھو ولید پر شک کر کے۔ اسے جب پتہ چلا تھا تو اس کا ریئیکشن بھی بہت برا تھا، ماہی نے ہرٹ کیا اسے، پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا ماہی کو، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے نا ماہی۔ اچھا چھوڑو، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ بتاؤ کہ کیسا لگتا ہے ولید تمہیں؟ اب اچھا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر طرح سے اچھا لگنے لگے گا، وہ بدلہ نہیں ہے، وہ ولید ہی ہے اور اس کی کچھ عادتیں بہت بری ہیں جو ماہی کو کبھی نہیں پسند آئے گی۔ خیر، ماہی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ولید کے معاملے میں ماہی تھوڑا سا کمپرومائز کر لے گی۔ اچھا، کیسا کمپرومائز؟ یہی کہ جو اس کی بری عادتیں ہیں اس کو ماہی اگنور کر دے گی اور اس کی صرف اچھی اچھی عادتیں نوٹ کرے گی۔ واؤ، میری ماہی تو اکیلے رہ کر بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ پھر پھپھو کے فون میں کسی کی کال آنے لگتی ہے۔ کس کی کال ہے؟ آفس سے۔ آفس میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، ارشد تو گئے ہیں لیکن لگتا ہے مجھے بھی جانا پڑے گا۔ پر ابھی ماہی کی باتیں ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بہت سارا سین باقی ہے پھپھو۔ ارے کہیں نہیں جا رہی ہوں، تم بتاؤ۔ اچھا نہیں پھپھو، آپ چلی جاؤ، میں نے سونا ہے نا، میں رات میں آپ کو بتا دوں گی اچھے سے آرام سے۔ ابھی ماہی تھک بھی گئی ہے، تھوڑا سا سو جاؤں؟ نہیں میر جان، آفس میں ارشد ہے نا، سنبھال لیں گے وہ۔ ٹھیک ہے پھر آپ یہیں بیٹھے، ماہی تو چلی سونے۔ بدمعاش، میں تمہارے لیے یہاں آفس نہیں جا رہی ہوں اور تم مجھے چھوڑ کے سونے جا رہی ہو؟ ہاں، اب پھپھو ماہی تھوڑی نہ ہے، نہ ماہی پھپھو ہے، اور وہ اٹھ کر اپنے روم کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ اچھا، کچھ کھا پی کر سو جانا اور دروازہ صحیح سے لاک کر لینا۔ اب ماہی اپنے روم میں آ جاتی ہے اور بیڈ پر لیٹ کر فون اٹھا لیتی ہے۔ پتہ نہیں حارث کیسا ہوگا؟ وہ دیکھ کچھ اور رہی تھی اور سوچ کچھ اور رہی تھی۔ کیسے حارث نے آ کر اس کے لیے گولی کھائی؟ کیا میں اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ اس نے مجھے بچانے کے لیے خود کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میں نے تو ابھی پھپھو کو حارث کے بارے میں بھی بتانا تھا کہ ماہی حارث کو بہت پسند کرتی ہے اور ماہی جس کو پسند کرتی ہے اس نے ماہی کے لیے گولی کھا لی تھی۔ ایک دم سے مجھے میری دنیا حسین لگنے لگی ہے۔ اب ماہی کو لگ رہا ہے کہ ماہی کا بھی خوشیوں پر حق ہے، ماہی کو بھی جینے کا حق ہے۔ حارث سے تو ماہی کو اسی دن محبت ہو گئی تھی جس دن حارث نے کہا تھا سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بس ماہی کو ریئلائز ابھی ہو رہا ہے کہ محبت اب عشق بن چکا ہے۔ مجھے پھپھو کو بتانا ہے حارث دنیا کا وہ آخری لڑکا ہے جس سے ماہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھر وہ کچھ پرانی باتیں یاد کرنے لگتی ہے۔ 7 سال پہلے جب حارث اور ولید پاکستان آئے تھے تو وہ ماہی کے گھر میں ہی رہ رہے تھے۔ ایسے میں رات کے 2 بجے ماہی اپنے روم میں تھی اور وہ حارث کو ٹیکسٹ میسج کرتی ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، باہر چلیں؟ ابھی اس وقت؟ ہاں ابھی تو مزہ ہے۔ اوکے چلو۔ ٹائم اسکپ۔ تمہیں کیا پسند ہے ماہی؟ مجھے اندھیری رات، کالے بادل اور بارش۔ وہ حارث کو دیکھتے پھر اوپر آسمان کو دیکھتے کہتی ہے، اپنا پاؤں تو دکھاؤ ذرا، کہیں الٹے نہیں ہو۔ وہ نیچے اس کے پاؤں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پاگل ہو؟ اب تم ایسی باتیں کرو گی تو کوئی بھی آرام سے تمہیں چڑیل بول سکتا ہے۔ تو اب مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے تو؟ ہاں تو کس نے بولا تم چڑیلوں والی پسند رکھو اپنی؟ چھوڑو، تم اپنا بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ حارث وہ واحد انسان تھا جس کی الٹی سیدھی باتوں پر ماہی اس پر کبھی غصہ نہیں کرتی تھی۔ ابھی حارث کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی ماہی اس پر چڑھ جاتی۔ مجھے ولید پسند ہے۔ تمہیں ولید کے علاوہ اور کوئی نظر آتا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں نا، تم نظر آتی ہو۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں اپنی ہی دھن میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے روڈ پر چل رہے تھے۔ اچانک ان کے سامنے ولید آ جاتا ہے اور دونوں کو بہت غصے میں گھور بھی رہا تھا۔ تمہیں یہ جن پتہ نہیں کیوں پسند ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ ہلکا سا کہتی ہے جس سے صرف حارث ہی سنتا ہے۔ بس کیا کر سکتے ہیں، میری پسند ہی ایسی ہے، مجھے جن، بھوت اور چڑیلیں پسند آتی ہیں۔ وہ یہی سب سوچ کر خوش ہو رہی تھی اور ریلز اسکرال کر رہی تھی کہ اس کے فون پر ای میل آتا ہے۔ ای میل کھولتے ہی اس کی آنکھیں شوق سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے جو نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ جلدی جلدی ولید کے چیٹ پر جاتی ہے لیکن میسج لکھتے ہی رک جاتی ہے، پھر ریموو کر دیتی ہے میسج۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا، شدید غصہ، کیونکہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں پر بھروسہ کر لیتی ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر نائلہ کا گلا دبا دے۔ ماہی کی اتنی سال کی محنت سب برباد ہو گئی تھی، کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک ای میل نے اس کے اوپر جیسے پورا آسمان گرا دیا ہو۔
پھر وہ اب شدید غصے میں ولید کو میسج کرتی ہے، یہ کیا ہے ولید، مجھے یونیورسٹی سے کیوں نکالا؟ تم نے یونیورسٹی میں لیو نہیں دیا تھا کیا میرا؟ بولو، بلا وجہ مجھے کیوں یونی سے نکال دیا؟ میں نے کیا کیا تھا وہاں؟ تمہاری وجہ سے میں نے وہاں زیادہ لڑائی بھی نہیں کی تھی پھر بھی، اور لاسٹ تھا 6 منتھس بعد پیپر تھے میرے، پھر اس کے بعد مجھے ڈگری مل جاتی، اور اب میں کیا کروں گی بولو؟ تم نے لیو نہیں دی ہوگی وہاں، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے کہا تھا جاؤ پاکستان میں سنبھال لوں گا، یہ سنبھالا ہے؟ مجھے یہاں 2 ہی دن ہوئے ہیں اور یونی سے نکال دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے پھپھو کی کمپنی سنبھالنی ہے۔ ماہی کو لگا تھا ماہی کی لائف میں سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، پر نہیں، ماہی کی لائف میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ماہی جھوٹ بولے تو پرابلم دنیا کو، ماہی سچ بولے تو پرابلم دنیا کو۔ نہیں، ماہی کرے بھی تو کیا کرے؟ اب ماہی پاکستان سے کچھ کر بھی نہیں سکتی ہے، اور تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ نائلہ کو پکڑا، اس کو مارا۔ سن بھی لو میری بات، ماہی کو شدید غصہ آ رہا ہے۔ تم ماہی کو اگنور کر رہے ہو ولید، بولو بھی، یہ کیا کیا تم نے؟ اب ڈیٹا آف کر لیا۔ ماہی تمہیں جان سے مار دے گی ولید، تم سامنے آؤ میرے بس۔ اب کہ وہ غصے میں اپنا فون پھینک دیتی ہے۔ ٹائم اسکپ۔ ماہی کیا ہوا؟ اس وقت پھپھو ماہی کے روم میں آتی ہیں تو وہ بلینکٹ اوڑھ کر سو رہی ہوتی ہے۔ تم نیچے بھی نہیں آئی، ڈنر بھی نہیں کیا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھپھو مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا۔ یونی سے کیوں؟ میں نے وہاں مار پٹائی کی ہے اسی لیے، حالانکہ میں نے نہیں کی۔ اتنی سی بات پر کون نکالتا ہے ماہی؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ای میل دیکھ لیں پھپھو۔ کس میں دیکھوں؟ فون تو تم نے پھینک دیا ہے، دیکھو۔ وہ جب روم میں آئی تھی تو فون دروازے کے پاس گرا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا، لیکن فون کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ پھپھو زہر لا کر دے دے، مجھے خوشی راز نہیں آتی ہے۔ ایسا نہیں کہتے، پاگل ہو گئی ہو؟ اور تم نے تو BBA کر رکھا ہے نا، تو چھوڑ دو، اب MBA نہیں ہوا تو کل سے آفس آ جانا، وہاں کوئی تم سے نہیں پوچھ رہا تم نے کتنی ڈگری حاصل کی ہے۔ پر پھپھو، تم کب سے یہاں ایسی پڑی ہو؟ چلو اٹھو، کھانا کھاؤ، پھر ہم باتیں کریں گے۔ بھائی بھی آ کر چلے گئے پر تم اٹھ کر نیچے نہیں آئی۔ پر پھپھو مجھے یونی سے نکالا کیوں؟ اب یہ تو تم ولید سے پوچھ لو، اسے پتا ہوگا تمہیں وہاں سے کیوں نکالا گیا۔ وہ ایک نمبر کا ڈیش ہے پھپھو، مجھے اس سے سخت نفرت ہے، اس نے میرے میسج کا رپلائی ہی نہیں دیا۔ وہ بزی ہوگا، تم انتظار کر لیتی ماہی۔ نہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نا، اسی لیے نہیں دیا، ورنہ وہ دیتا۔ اچھا، وہاں کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی ماہی۔ پھپھو اچھا نہیں کرتے اس کے بارے میں بات، آئی گیس کہیں ناہلہ نے تو کچھ نہیں کیا، کیا پتا اس کا ہاتھ ہو تمہیں یونی سے نکالنے میں۔ نہیں، ماہی کو نہیں لگتا، کیونکہ ولید نے کہا تھا وہ ناہلہ کو دیکھ لے گا۔ ہاں، ویٹ اے منٹ۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھتی ہے، کہیں ولید سے ناہلہ ہینڈل نہیں ہوئی ہوگی تو؟ اس نے میری ویڈیو وائرل کر دی ہوگی تو؟ پھپھو اگر یہ MD بیچ میں نہیں آتا نا تو پھر میں بتاتی ناہلہ کو۔ اب اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ پھپھو آپ بولے، کیا کیا نہیں کیا اس نے میرے ساتھ؟ مجھے تھپڑ مارا تھا اس نے، اس درندے کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے۔ اور اس نے مجھے قید کر لیا تھا، تبھی مجھے ولید کی بات ماننی پڑی، نہیں تو مجھے نائلہ کا کوئی ڈر نہیں تھا، میں اس کو 2 منٹ میں سیدھا کر دیتی۔ پر یہ MD، میں اگر ولید کو ہاں نہیں کرتی تو حامد بھی مجھے وہاں سے نہیں نکالتا، اور مجھے اس وقت وہاں سے نکلنا تھا، میں وہیں بند رہتی تو ناہلہ آزاد تھی، کیا کیا کر لیتی۔ پر اب پھپھو مجھے UK واپس جانا پڑے گا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو ماہی؟ اب وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ناہلہ اور MD کو سبق سکھاؤں گی، سمجھ کے کیا رکھا ہے دونوں نے مجھے۔ اور اگر ناہلہ نے ویڈیو وائرل کر دی ہوگی تو وہاں جاتے ہی پولیس تمہیں پکڑ لے گی، پاگل ہو گئی ہو؟ پکڑے گی تو تب جب مجھے پہچانے گی، میں نیم اور حلیہ سب بدل کر چلی جاؤں گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ بالکل نہیں جاؤ گی تم وہاں، جو بھی ہوا وہاں بھول جاؤ، میں تمہیں مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تم یہاں رہو اب میرے ساتھ، کل میرے ساتھ آفس چلنا، میں تمہیں کام سمجھا دوں گی۔ پھپھو ماہی جائے گی، میں تمہیں 1 پیسہ نہیں دوں گی اب۔ پھپھو ماہی نہیں تو نہیں، تم کیوں نہیں سمجھتی ہو وہاں خطرہ ہے؟ تو ماہی بھی تو آپ کی شیرنی ہے نا۔ ماہی 2 ہی دن ہوئے تمہیں یہاں آئے ہوئے، کیا پاگل پن ہے؟ مذاق ہے یہ کوئی؟ پھپھو ماہی جائے گی، ماہی نہیں تو نہیں۔ ماہی ضد نہیں کرو، میں نہیں جانے دوں گی اب تمہیں لندن، کبھی نہیں جاؤ گی تم۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا پھپھو، جانے دو نا، مجھے سبق سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ، چلی جاؤ، لیکن پھر واپس میرے پاس مت آنا، نہ مجھے پھپھو بولنا، تم ایک نہیں سنتی ہو میری۔ میں ابھی کھانا لے کر آ رہی ہوں، وہ یہ کہتی روم سے نکل جاتی ہے۔
ماہی کو شدید غصہ آ رہا ہے، کہاں پھنس گئی ہوں میں، مجھے پاکستان آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں بھی ابھی ہار نہیں مانوں گی، پھپھو مان ہی جائیں گی، ویسے بھی میری ساری ضد مانتی ہیں پھپھو۔